نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول الأمين يا غلام سم الله وكل بيمينك ومما يليك میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں اسلامی ویڈیوز، اسلامی بیانات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یوٹیوب کے توسط سے اجالا، چاندنی، امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں تاکہ آپ حضرات کا اس دعوت و تبلیغ کے مشن میں، اس کو جاری رکھنے میں اور اس کے تسلسل میں حصہ ڈلتا رہے، میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک نئی سے نئی نوٹیفیکیشن اور معلومات پہنچتی رہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام آداب و اخلاق کا مرقع دین ہے، تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آداب و اخلاق کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہیں۔ کتاب و سنت آداب و اخلاق سے بھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی آداب و اخلاق کی تعلیم حاصل کریں، اسلامی آداب و اخلاق کو جاننے کی کوشش کریں اور ان آداب و اخلاق پر عمل کر کے اللہ کو خوش کرنے کی بھی کوشش کریں۔ زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ آداب و اخلاق اسلام میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، فرامین میں آداب و اخلاق کے انبار ہیں۔ انہی آداب و اخلاق پر عمل کرنے سے ہم اتباع سنت کو اپنانے والے بن سکتے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے سے ہی ہم کہلا سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں،
سنتوں کی بڑی اہمیت ہے اور اسلامی آداب و اخلاق سب کے سب نبی کریم کی سنت سے وابستہ ہیں، آپ کے طور طریقے سے وابستہ ہیں، آپ کی پسند اور عادات کریمہ سے وابستہ ہیں، اور تہذیب و تمدن کے طور طریقوں سے بھی وابستہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، ہر دین میں اپنے اپنے عادات، اخلاق اور آداب ہیں، لیکن قربان جائیں اسلامی اخلاق پر، اسلامی آداب پر، ان کے مقابلے میں کسی بھی دین میں ایسے آداب و اخلاق پائے نہیں جاتے جو فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں، اور تمام انبیاء نے ان آداب و اخلاق کی تعلیم دی ہے اپنی اپنی امت کو، اور میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت جن اخلاق، جن عادات، جن آداب پر کی ہے، وہ بہت ہی عظیم الشان، عظیم المرتبت اور عظیم المقام ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور انہی آداب و اخلاق پر عمل کرنے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر، نبی کی عادات پر، نبی کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے پر، عمل کرنے پر، حیثیت دینے پر، اپنانے پر ہم اپنے آپ کو اہل سنہ کہلا سکتے ہیں، یعنی نبی کی سنت پر عمل کرنے والے۔ اور نبی کی جماعت جو صحابہ کی جماعت تھی، نبی کے جانثاروں کی جماعت تھی، نبی پر ان کی زندگی میں ایمان لائے ہوئے جان نثاروں کی جماعت تھی، ان کے طور طریقوں پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہلا سکتے ہیں۔ بہت افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اہل سنہ والجماعہ کہلانے پر فخر کرتے ہیں، لیکن نبی کی عادات کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے سکھائے ہوئے آداب کو اپنانے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں، لے تو لعل کرتے ہیں، اور بے وقعت کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے سنت کہہ کر ٹھکرا دینا۔ ہم نبی کے طریقے کو ٹھکرا رہے ہیں، نبی کی سنت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ فرماتا ہے جو مسلمان رسول کی اطاعت کرے، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، ان کی عادات، آداب، اخلاق، تہذیب، تمدن پر عمل پیرا ہو، تو اللہ کا مطیع فرمان بن سکتے ہیں، اللہ کی تابعداری کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رسول کی سنتوں کو، طور طریقے کو، پسند کو، عادات کو نہیں اپنایا اور بے حیثیت کر دیا، سنت کہہ کر بے وقت کر دیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر ہم نہ نبی کے مطیع اور متبع ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو آداب سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بچے، یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کسی بھی مشروب کو استعمال کرتے ہوئے، کسی بھی غذا اور خوراک کو لیتے ہوئے سم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یا صرف بسم اللہ ہی پڑھ لیا کرو۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت کو اپنایا کرو۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے۔ وَمِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے قریب سے، اپنے سامنے سے کھانے کی عادت کو اپنایا کرو۔ لیکن افسوس ہے، مسلمان آج اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتے ہیں، تہذیب و تمدن کے اپنے آپ کو معلم یا شاہکار کہلاتے ہیں، لیکن اسلامی آداب و اخلاق سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا ان کے لیے باعث فخر ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا ان کے لیے باعث شرم محسوس ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہیں جو بمشکل سال، 1.5 سال کا بچہ تھا۔ اس بچے کو آپ آداب خورد و نوش سکھا رہے ہیں، تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آداب و اخلاق کی پابندی کرنا یہ بڑوں کے لیے بالاولیٰ بہتر عمل ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا کردار ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی تعلیم پر چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہلا سکتے ہیں۔ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں اور کام شیطانوں والے کرتے ہیں، تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نام جو بھی ہو، لیکن کام اور کردار، گفتار مسلمان کا اچھا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کے مطیع اور نبی کے مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنہ والجماعہ کہلانے کے ہم حقدار بنیں۔ اہل سنہ والجماعہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہم کہلا سکتے ہیں، اور نبی کی سنتوں کو بے وقت کر کے یہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہہ کر بے حیثیت کر دینے سے ہم اہل سنہ والجماعہ کی صف سے
خارج تو ہو سکتے ہیں لیکن داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اسلام کے جملہ عادات، اخلاق اور آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آداب کو اپنانے کی توفیق اللہ ہمیشہ دیے رکھے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔